لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ بارے اے مسلمانوں یہودیوں کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہارا ڈر ہے۔ اللہ تو مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، اللہ کا خوف کدھر ہے؟ یعنی سچائی کوئی بیان نہیں کرتا، سچ بولنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں جس طرح کا ماحول ہے اسلام کے اندر، یعنی فرقوں کے جو علماء ہیں وہ اگر جھوٹ بولتے ہیں نا، ممبر کے اوپر کوئی کہانی کروا کے چلے جاتے ہیں تو لوگ ہم سے رابطہ کر رہے ہوتے ہیں، جی وہ جمعہ پڑھنے گئے تھے تو یہ بیان کیے صحیح ہے غلط ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ بھئی جس نے بیان کیا اس سے پوچھو، انہیں پھر تمہیں پتہ ہے نا۔ اور دل میں خواہش یہ رکھتے ہیں کہ چینج بھی آئے۔ سر چینج کے لیے ہر بندے کو علم بلند کرنا پڑے، کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے۔ اگر ہر بندہ مصلحت کا شکار ہو جائے گا تو پھر یہ دین کا کام کس نے کرنا؟ کسی کو تو بارش کا پہلا قطرہ بننا ہے نا سر، تو یا پھر آپ سمجھ لیں کہ ہمارا ایمان پھر کس لیول پہ ہے، کسی کو تو سامنے آنا چاہیے، اور اس سے کوئی آپ کو کچا تو نہیں کھا جائے گا یار۔ آج تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کاش میں تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو میں نبی الاسلام کے قدموں سے لپٹ جاتا، یہ کر جاتا، وہ چھڑ دو نا، پرانیاں گلاں نے۔ آج تو معاشرے کے ڈر کی وجہ سے سنت کے مطابق نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو نے کیا کرنا تھا اس زمانے میں پیدا ہو کے؟ معاشرے کی ڈر کی وجہ سے داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو نے اس وقت کیا کر لینا تھا؟ وہ صحابہ کرام کی پاکیزہ روحیں تھیں، اللہ نے ان کو چنا تھا۔ سر ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے جس طرح ان کو آزمایا گیا۔ ہر جنگ میں جاتے تھے، بیوی بچوں سے آخری ملاقات کر کے جاتے تھے۔ آج والی جنگیں نہیں تھیں، یا تو سامنے والے نے مر جانا یا جو لڑ رہا ہے اس نے مر جانا، بالکل 1-0 رزلٹ ہے، درمیان والی بات ہی کوئی نہیں۔ اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ یار جن لوگوں نے اس وقت قربانیاں دی ہیں، آپ ذرا امیجن کریں کہ جنگ یرموک اور قادسیہ لڑنے کے لیے جو مدینہ شریف سے عرب سے لوگ گئے ہیں، رومن امپائر میں اور پرشین امپائر میں 2-2 ڈیڑھ مہینے کے پیدل سفر کر کے، کوئی فون نہیں، کوئی رابطہ نہیں پیچھے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ زندہ آنا ہے بچ کے کہ نہیں۔ 8,500 مسلمان صرف قادسیہ میں شہید ہوئے ہیں۔ یار ان کی بیویاں نہیں تھیں، ان کے بچے نہیں تھے، آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ آج نام لینا بڑا آسان ہے، صحابہ کے نام کے نعرے لگانا آسان ہے، ان کی قربانیاں انبیلیویبل۔ اس زمانے میں بھی اتنی مشکل تھی، اس سے بڑی کوئی خوش نصیبی ہو سکتی ہے کہ وقت کا پیغمبر موجود، اللہ کی کتاب موجود، جانثار صحابہ موجود، جن کو دیکھ کے کسی دوسرے کا حوصلہ بڑھ سکتا ہے کہ یہ بھی تو لوگ ہیں جو نبی الاسلام کی دعوت پہ لبیک کہہ رہے ہیں۔ یعنی نبی الاسلام کے زمانے میں ہوتے ہوئے بھی محروم رہ گئے۔ اللہ کہتا ہے ویسے ایسے تو لوگ تباہ و برباد ہی ہوتے ہیں۔ آج لوگ تمنا کر رہے ہوتے ہیں نبی الاسلام کی صحبت کی، جو صحبت میں رہے انہوں نے اس وقت بھی قبول نہیں کیا۔ اور میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ آج بھی جو لوگ نبی الاسلام کی تعلیمات، کتاب و سنت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے نا، یہ اس زمانے میں بھی ہوتے ہیں تو نہ مانتے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت منافقین اور کفار ہیں۔ کیا نبی الاسلام کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے؟ ایک نگاہ مار کے کلمہ پڑھوا لیتے آپ نے اسلام۔ تو یہ صرف جذباتی جملے ہوتے ہیں، نعتیہ اشعار ہوتے ہیں۔ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو میں تیرے قدموں سے لپٹ جاتا، میں جو وہ تیری گرد راہ ہوتا، میں تیری جوتی کا تسمہ ہوتا، میں یہ ہوتا، میں پھر کہنا رفع الیدین پھر بھی تو نہیں سی کرنا، کیونکہ تنوں پبلک نے کہنا سی یار تو کہڑے پاسے لگ گیا۔ پبلک پریشر سے جو لوگ آج ڈرتے ہیں تو اس زمانے میں کیسے وہ قدموں سے لپٹ جاتے ہیں؟ یہ تو بات کرنا بڑی آسان ہے نا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رازدار رسول، ان کے بارے میں صحیح مسلم میں غزوہ خیبر کے اندر حدیث موجود ہے، چیپٹر کے اندر، غزوہ خندق کے چیپٹر میں۔ سخت سردیوں کی رات میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو، یہ آپ صحیح مسلم شریف ہے سر، یہ کہانی شریف نہیں ہے، خندق کا چیپٹر کھول کے دیکھ، آپ فرمایا کون ہے جو آج جا کے کافروں کی جاسوسی کرے اور جنت میں اللہ کے نبی کا پڑوس حاصل کرے۔ آئے ہائے سبحان اللہ، ایتھے جنہیں 80-90 بندے بیٹھے ہیں کہتے ہیں جی جناب سبحان اللہ، اوتے نہیں جی کوئی کھلوتا، کیونکہ سردی سی جناب،
مارا بھی جا سکتا تھا، جان تو سب کو عزیز ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات کی کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا۔ دوسری بار آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کے نبی کے لیے جاسوسی کرے اور جنت میں اللہ کے نبی کا پڑوس حاصل کرے؟ کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ تیسری دفعہ کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ اور یہ حدیث حذیفہ ابن یمان اس وقت سنا رہے تھے جب کچھ جو ہے نا وہ عاشقان رسول ان کے پاس آ گئے کہ کتنے خوش نصیب ہو، اسی حضور دے زمانے چ ہوندے نا جناب، دیکھ دے پھر اسی کہ کر دے، انہاں کہ میں تمہیں دسنا وا کہ کر دے، ایڈا سوکھا، اتنا آسان ہے۔ تو پھر حضرت حذیفہ ابن یمان نے کہا میں تمہیں اپنا ہی واقعہ سنا دیتا ہوں خندق کے موقع کا، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ 3 دفعہ تو جنت کی بشارت آپ علیہ السلام نے اناؤنس کیا اور ایک بندہ بھی کھڑا نہیں ہوا۔ اب چوتھی بار آپ نے فرمایا حذیفہ، حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں دلی کہہ لو جی میری شامت آ گئی، اور انہوں نے بات بتا دی، سچ بولا نا، ظاہر اسی لیے تو نہیں تھے کھڑے ہو رہے نا، انہوں نے کہا لو جی مارا کہ من تو جانا ہی پینا، ٹھیک ہے تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کراؤ کہانیاں۔ اچھا کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے حذیفہ کدھر ہو، جاؤ، ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ کہتے ہیں میں وہاں سے اٹھا، اللہ کی طرف سے معجزہ ظاہر ہوا کہ جیسے ہی میں وہاں سے اٹھا مجھے لگا میں کسی گرم حمام کے اندر داخل ہو گیا، یعنی جس میں سٹیم والا، یعنی بڑے پروٹوکول والی گرمائش، حالانکہ سخت سردیوں کی رات تھی۔ میں گیا، میں کافروں کے خیموں کے پاس پہنچا، سخت سردیوں کی رات میں بھی مجھے سردی لگ ہی نہیں رہی تھی، اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں کسی گرم حمام کے اندر چل رہا ہوں مسلسل۔ وہ اللہ کی طرف سے معجزہ ظاہر ہوا، ایک اللہ تعالیٰ نے ان کے گرد بلینکٹ کر دیا گرمائش کا۔ کہتے ہیں حتیٰ کہ میں نے ابو سفیان کو دیکھا، وہ رات کے وقت وہ اپنی تلوار اور اپنے نیزے تیز کر رہا تھا، اور اگر میں چاہتا تو ابو سفیان کو نشانے پہ بھی لے سکتا تھا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ نبی علیہ السلام ناراض ہوں گے، ٹھیک ہے آپ کی اجازت کے بغیر میں یہ ایکٹیویٹی نہیں کر سکتا کہ آپ اتنا کھڑا ہو جائے۔ کہتے ہیں واپس آیا، آ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں جیسے ہی واپس آیا تو گرم حمام میرے سے غائب ہو گیا، اور مجھے سخت سردی لگنا شروع ہو گئی، کیونکہ وہ انہی کپڑوں میں اٹھ کے بیٹھ چلے گئے تھے نا، ان کو تو اندازہ ہی نہیں تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنی چادر میرے اوپر اڑا دی۔ اب یہ جو ٹیسٹ صرف ایک جرت کی دیر تھی نا، تو اللہ نے مدد کر دی، وہ بھی آئیں بائیں شائیں کرتے، تو اب ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، باقیوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی نے ان کو کس پروٹیکشن میں۔ یہ نبی علیہ السلام کا زندہ معجزہ ہے، صحیح مسلم میں غزوہ احزاب، غزوہ خندق والے چیپٹر کے اندر۔ اور دیکھیں اتنی بڑی لالچ کہ جنت میں نبی کا پڑوس، پھر بھی نہیں اٹھا جا رہا۔ سر یہ ہو جاتا ہے، یہ کہنا آسان ہوتا ہے، مشکل وقت آپ کی زندگی میں بھی جب آتا ہے نا، تو کتنے لوگ ہیں جو ڈیسائیڈ کر پاتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کتنا عرصہ گزار دیتے ہیں۔ ہمارے پاس یقین کریں علماء آتے ہیں ایسے ایسے، کہتے ہیں جی پتہ ہے سب کچھ فراڈ چل رہا ہے، لیکن کیا کریں سسٹم سے بغاوت نہیں کر سکتے، اسی معاشرے میں رہتے۔ تو سر یہ بات کرنا پھر آسان ہے، صحابہ کی نسبت، یعنی ہمیں تو اس کا عشر شیر بھی حاصل ہو جائے تو کس لیول پہ ہم ہوں، یہ باتیں کرنا سر کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافروں، یہ اے مسلمانوں، یہ کافر جو ہے نا تم اللہ سے زیادہ تم سے ڈرتے ہیں، کیونکہ اللہ تو سامنے نظر نہیں آ رہا، تمہاری تلواریں تم کو نظر آ رہی ہیں نا، تو انسان فزیکل چیز سے زیادہ ڈرتا ہے۔